ہوتی ہے، حال میں صفت والی کیفیت ہوتی ہے، اس نے یہ کام کھڑے کھڑے کیا ہے، اس نے یہ کام بیٹھے بیٹھے کیا ہے، اس نے یہ کام سوتے سوتے کیا ہے تصور میں علامہ بن گیا ہے. صحیح ہے. تو یہ حالات ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جائے تمیز سر. تمیز میں کیا ہوتا ہے؟ تمیز میں کسی وہم کا ازالہ ہو رہا ہوتا ہے، کسی وہم کا، کسی الجھن کا ازالہ ہو رہا ہوتا ہے. الجھن کا ازالہ ہو رہا ہوتا ہے، عبارت میں کوئی الجھن آ رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کس اعتبار سے بات کی جا رہی ہے، کس وجہ سے یہ بات کی جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اتنی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کہا چاول 10 ہیں، تو بھئی 10 کیا؟ 10 کلو، 10 پاؤ، 10 من، 10 طرح کے، 10 قسموں کے. تو کوئی الجھن ہوگی، اس الجھن کو دور کرے گی تمیز. اگر عبارت میں کوئی الجھن ہی نہیں ہے، کوئی الجھاؤ ہی نہیں ہے، تو تمیز کو اسکپ کر دیں. اگر کوئی کیفیت ہی نہیں بیان ہو رہی تو حال کو اسکپ کر دیں. اور مستثنا تو بڑا آسان ہوتا ہے. مستثنا سے پہلے جو ہے کوئی حرف استثناء موجود ہوگا. اس کو تو ہر جگہ سوچنے کی حاجت ہی نہیں ہے. جنرلی جو حرف استثناء مشہور ہیں وہ الا ہے اور غیرہ ہے. یہ دو حرف استثناء مشہور ہے. ان میں سے کوئی تو حرف استثناء ہوگا تو آپ مستثنا پر غور کریں، ورنہ اگر کوئی حرف استثناء وہاں پر ہے ہی نہیں تو آپ اس کو آرام سے اسکپ کر دیں گے. یعنی سب سے زیادہ جو ہمیں منصوبات میں توجہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ مفعول بہ پر. وقت اور جگہ کے ذریعے آپ اس کو کیچ کر سکتے ہیں، مصدر اور ہم معنی مصدر کے ذریعے اسے کیچ کر سکتے ہیں، علت کے بیان کے ذریعے اسے کیچ کر سکتے ہیں، وہم الجھن کے ذریعے اسے کیچ کر سکتے ہیں، حرف استثناء کے ذریعے. یہ تو بالکل ہی واضح ہی ہوتا ہے. صحیح ہے جی. میں نے سبق کی ابتدا میں بتایا تھا، آج کا جب لیکچر شروع ہوا تھا، کہ یہ ہمارا مین سبق ہے ترکیب کے حوالے سے، عبارت کے حوالے سے. ہمارے پاس یہ پورا ایک نقشہ بنا ہوا ہونا چاہیے، یا تو موبائل میں بنا ہوا ہو، یا لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ بنا ہوا ہو، یا پھر آپ کے گھر میں آویزاں ہوا ہوا ہو کہ جی مرفوعات یہ ہیں، منصوبات یہ ہیں، مجرورات یہ ہیں، توابع یہ ہیں. مجرورات ہوتے ہی صرف دو ہیں، ویسے ہی بیچارے بڑے غریب سے ہیں، اور بالکل واضح، بالکل واضح، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. غور نہ بھی کریں تو بھی سمجھ آ جاتے ہیں. یا تو مجرور بھی حرف جر ہوگا، یا پھر مضاف الیہ ہوگا. اس کے علاوہ کوئی مجرور ہوتا ہی نہیں ہے. مجرور بھی حرف جر ہے تو حرف جر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس میں غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مضاف الیہ بھی آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. وہاں پہ کوئی مضاف موجود ہوگا، وہاں پر کی کا کوئی ترجمہ آ رہا ہوگا، اس کے ساتھ اس کا کوئی اضافت والا ریلیشن سمجھ آ رہا ہوگا. تو مجرور میں بڑا آسان ہے، یا تو آپ حرف جر دیکھتے ہیں تو آپ یہ بنا دیں،
حرف جر نہیں نظر آتا تو پھر یہ بنا دیں، بات ختم. حرف جر نظر آ جائے تو یہ بنا لیں، حرف جر نظر نہ آئے تو یہ بنا لیں. اس کے بعد جاتے ہیں توابع پر. صفت، تاکید، اور کیا ہوتا ہے؟ بدل، عطف، عطف بیان. یہ 5 چیزیں، یہ توابع، ان کی وجہ سے بھی رفع نصب جر آتا ہے. ان 5 کی وجہ سے بھی رفع نصب جر آتا ہے. تو ان سب کے اندر یہ 5 پلس ہوں گے، یعنی مرفوعات اگر یہ 8 ہیں تو 8 5 13 ہو جائیں گے. منصوبات اگر یہ 12 ہیں تو 12 اور 5 17 ہو جائیں گے. مجرورات اگر یہ 2 ہیں، 2 اور 5 7 ہو جائیں گے. تو ان سب کے ساتھ ہمیں توابع پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے. لیکن تابع کے پیچھے مطبوع کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تابع بغیر مطبوع کے نہیں ہو سکتا. تابع کے لیے مطبوع کا ہونا ضروری ہوتا ہے. مطبوع کے بغیر تابع کا کوئی تصور نہیں ہے. یعنی صفت کی بات ہوگی تو یہاں پہ موصوف ہوگا. اگر موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی، اگر موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہوگی، اگر موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی. یعنی صفت قرار دینے سے پہلے آپ کو اس کے موصوف کی کیفیت کو سمجھنا ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں کہ استاد جی یہ مرفوع اس وجہ سے ہے کہ یہ صفت ہے، تو آپ سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ جی ایک مرفوع موصوف دکھائیں، ایک مرفوع موصوف بتائیں. یہاں پہ کوئی مرفوع موصوف آپ کو نظر آ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ جب تابع ہونے کی بنا پر آپ کوئی اعراب دیں گے تو اسی اعراب والا مطبوع دکھانا آپ کی ذمہ داری ہوگا. جب تابع ہونے کی بنا پر آپ کسی لفظ کا اعراب بیان کریں گے تو ضروری ہوگا کہ آپ اسی اعراب والا مطبوع بھی دکھائیں، ورنہ ایسے ہی ہواؤں میں تیر چلانے کی اجازت نہیں ملے گی. صحیح ہے جی. اچھا جی، 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ کہ ترکیب کے لیے 50% کامیابی اس میں ہے کہ جو عبارت پڑھنے والا شخص ہے، جو عربی پڑھنے والا شخص ہے، وہ اس بات پر غور کرنا شروع کر دے، وہ اس بات پر توجہ دینا شروع کر دے کہ کوئی کلمہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے. مزید اس بات پر غور کرے کہ مرفوع ہے تو کیوں، منصوب ہے تو کیوں، مجرور ہے تو کیوں. یعنی ترکیب کی طرف توجہ کرنا شروع کر دے، ترکیب پر غور و فکر کرنا شروع کر دے، ترکیب کے بارے میں سوچنا شروع کر دے، تو سمجھے ترکیب میں وہ 50% کامیاب ہو گیا. اور اس اعتبار سے تو آپ سبھی کامیاب ہیں، کیونکہ آپ کا اجرائے صرف و نحو میں شرکت کرنا، اجرائے صرف و نحو کے کورس میں آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس حوالے سے سوچ بچار کر رہے ہیں، اس حوالے سے غور و فکر کر رہے ہیں. تو 50% کامیابی تو حاصل ہے. باقی رہ گئی 50% کامیابی، تو اس کا تعلق ہے مینٹور سے، کسی رہنما سے، کسی مددگار سے، کہ آپ کو جہاں پرابلم آئے، جہاں مشکل آئے، جہاں پریشانی آئے، وہاں پہ آپ
اس سے رابطہ کریں، اس سے پوچھیں کہ جی یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے، یہاں پہ مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ میرے ذہن میں یہ اشکال بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ بناتے ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ الجھاؤ اس سے کلیئر کریں۔ اور یہ الجھاؤ کلیئر کرنے کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ گروپ میں موجود ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں، تو آپ جو ہے اس الجھاؤ کو دور کر سکتے ہیں۔ لیکن شروع میں بھی میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ آپ کے پوچھنے سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور بھی دوسروں کو فائدہ ہوگا، سمجھانے والے کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بھی سمجھانے والی تھی جو مس ہو گئی، رہ گئی۔ تو لیکن آپ کی طرف سے سوالات کا سلسلہ بہت کم ہے، نہ ہونے جیسا ہے، اس کو زیادہ ہونا چاہیے، اس کو بڑھنا چاہیے۔ تو آپ کا میرا ریلیشن میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا وہ ختم نہیں ہونا، میں نے کوئی گروپ وغیرہ آپ کا ختم نہیں کرنا ہے، آپ اپنی مرضی سے اسکپ ہونا چاہیں، جانا چاہیں تو آپ کی اپنی ثوابدید ہے، ورنہ انشاءاللہ ساتھ ہی رہنا ہے۔ کورس سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کورس کی فیس دیں گے، کورس میں رہیں گے تو آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو آپ کو رپلائی ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ کورس میں نہیں رہیں گے، آپ کورس کو آگے کنٹینیو نہیں کریں گے تو بھی آپ کسی نہ کسی گروپ میں شامل رہیں گے، اس گروپ کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، چینل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ فیس بک کے پیج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، کسی چیز پہ آپ نہ فالوور بننا چاہتے ہیں فیس بک کے، نہ آپ جو ہے سبسکرائبر بننا چاہتے ہیں چینل کے، آپ اس پہ رابطہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس پرسنل نمبر آ چکا ہے، آپ پرسنل نمبر پہ واٹس ایپ میسج کر کے انتظار کر سکتے ہیں جواب کا۔ تو آپ کو ایک مینٹور مل گیا، سمجھانے والا مل گیا، گائیڈ کرنے والا مل گیا، آپ فائدہ اٹھائیں۔ آپ جو 50% عبارت میں کمی رہ گئی ہے، پیچھے رہ گئے، 50% تو میں نے بتا دیا وہ تو سب ہی ہیں، 50% جو پیچھے رہ گئے، کمی رہ گئی ہے، اس کے لیے بھی کوشش کریں، اس کے لیے پوچھا کریں، معلومات کیا کریں کہ جی یہاں پہ کیا ہونا چاہیے، یہاں عبارت کیا کہنا چاہ رہی ہے، یہاں عبارت میں کیا پرابلم ہو رہی ہے، کیا الجھاؤ ہو رہا ہے۔ تو یہ معاملہ ضرور رکھیں، سوالات کا سلسلہ ضرور رکھیں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا سوالات کا انتظار رہے گا، دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سوالات کا انتظار رہے گا عبارت کے حوالے سے، وہ سوالات جو ہمارے لیے مفید ہوں، خاص طور پہ اجرا کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز میں علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔